السلام علیکم۔ ڈیلی اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ الیکشن کمیشن دفعہ 144 کے نفاذ کو ختم کرے، پی ٹی آئی کی درخواست۔ پی ٹی آئی کے رہنما بابر ایوان نے کہا ہے کہ عمران خان کی طرف سے الیکشن کمیشن میں ریلی کی اجازت اور دفعہ 144 کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ اتوار کو بابر ایوان نے اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پی ایس ایل کا بہانہ بنا کر نگران حکومت نے دفعہ 144 نافذ کی، پورے لاہور میں لگانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ پی ٹی آئی کی ریلی کا روٹ اور وقت پی ایس ایل کے روٹ اور ٹائمنگ سے علیحدہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ریلی 2 بجے شروع ہو کر 5:30 تک ختم ہو جائے گی، جبکہ میچ 7 بجے شروع ہونا ہے، لہذا گڑبڑ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے لاہور میں تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے صحافیوں پر غنڈہ گردی کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایک انا پرست شخص نے اس قوم میں عدم برداشت کا کلچر عام کیا۔ وزیر اعظم آفس میڈیا ونگ سے جاری بیان کے مطابق وزیر اعظم نے کہا کہ آزادی رائے کا احترام مہذب قوموں کی پہچان ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان تمام صحافیوں کو سلام پیش کرتا ہوں جو ایسے چیلنجز کے باوجود قوم تک سچ کو پہنچا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ عمران نیازی کی حکومت میں صحافیوں پر ظلم کی داستانیں رقم کی گئی۔ حکومت صحافیوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائے گی۔ امریکی کانگریس کی خارجہ امور کی کمیٹی کے سینئر رکن بریڈ شرمین سے عمران خان کا ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے۔ کانگریس کے لیے پاکستانی نژاد ڈیموکریٹ امیدوار ڈاکٹر عاصم محمود کے ساتھ ایک ویڈیو بیان میں کانگریس کے سینئر رکن بریڈ شرمین نے کہا ہے کہ ان کو پاکستان میں زیر حراست تشدد کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش ہے۔ بریڈ شرمین کا کہنا تھا کہ وہ عمران خان یا کسی اور جماعت کی حمایت نہیں کرتے، لیکن پرامن احتجاج کے حق کو تسلیم کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف آواز اٹھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مختلف بین الاقوامی معاملات پر پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان سے اتفاق نہیں کرتے۔ بریڈ شرمین نے کہا کہ پاکستان کی حکومت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرنے والوں کے خلاف کارروائی کرے۔ پنجاب حکومت کی طرف سے دفعہ 144 کے نفاذ اور الیکشن ریلیوں پر پابندی کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ڈاکٹر بابر ایوان اور ڈاکٹر یاسمین راشدہ کی درخواستوں پر چیف الیکشن کمشنر نے کل 10:30 بجے کمیشن کا عام اجلاس طلب کر لیا ہے۔ پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ کراچی میں پارٹی کے جنرل سیکرٹری ارسلان تاج کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ کراچی میں پی ٹی آئی کے ترجمان فلک الماس نے کہا ہے کہ ارسلان تاج کو ان کی رہائش گاہ سے گرفتار کیا گیا۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ارسلان تاج کو فوری رہا کیا جائے۔ پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم اور پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے وکیل بابر ایوان کو دفعہ 144 کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کرنے کی ہدایت کی ہے۔ عمران خان کی ہدایت پر بابر ایوان نے پٹیشن تیار کر لی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ دفعہ 144 کے نفاذ کو ختم کرے۔ درخواست کے مطابق پنجاب حکومت دفعہ 144 کا نفاذ کر کے سپریم کورٹ کے فیصلے کے پیرا 15 کی خلاف ورزی کر رہی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ پنجاب حکومت پی ایس ایل میچ کو جواز بنا کر ریلی کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ لاہور میں دفعہ 144 کے نفاذ کا کوئی جواز نہیں۔ لاہور میں رات گئے میڈیا سے گفتگو میں انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اپنے وکلاء کے ذریعے چیف جسٹس سے رجوع کریں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ ہماری معاونت اور رہنمائی فرمائیں۔
انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے دفعہ 144 کا معاملہ اٹھائیں گے۔ لاہور انتظامیہ نے تحریک انصاف کو اتوار کے روز ریلی کی اجازت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ پی ایس ایل کے میچ کی وجہ سے اتوار کو ریلی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ کرکٹ میچ کے انعقاد اور ٹیم کی آمد و رفت کی وجہ سے اتوار انتہائی حساس دن ہے۔ ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ اگر پی ٹی آئی نے ریلی ملتوی نہ کی تو دفعہ 144 کے نفاذ کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ سنیچر کی رات غیر نگران حکومت نے لاہور میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات عامر میر نے ایک نیوز کانفرنس میں اعلان کیا کہ شہر میں دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے۔